میرا من باغی۔ کیوں بلایا آپ کو میر وجاہت خان نے؟ ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو زرناب خان کو کڑے تیوروں سے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ گہری سانس بھرتی اناب سے مخاطب ہوئیں۔ اناب بیٹا جاؤ ذرا مہتاب کو بلا کر لاؤ، تمہاری تائی جان کے روم میں ہے وہ۔ جی اماں۔ اناب نے اپنی کتابیں وہیں رکھی اور روم سے چلی گئی تو زرناب طنزیہ مسکراتی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ، تو میر وجاہت خان نے کوئی نیا حکم جاری کر دیا ہے اور ان کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے میر اعظم خان کی زوجہ ممتاز بیگم ان کا حکم بجا لانے کی سر کی بازی لگا دیں گی۔ تم چپ رہو زرناب، تمہیں تو چھوٹے بڑے کی تمیز بھولتی جا رہی ہے، کم از کم مرے ہوئے باپ کو تو بخش دو۔ انہوں نے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ میر وجاہت خان نے میرے مرے ہوئے باپ کو بخشا تھا کیا؟ کیا انہوں نے سوچا تھا آپ کو ان کی پسند کے خلاف جا کر بیاہ کے لانے والا میر اعظم خان اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ تو پھر کیوں ان کی کیے کی سزا 22 سالوں سے آپ کو، ہم تینوں کو وہ دے رہے ہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا ہوا اماں؟ تبھی ان کی بڑی بیٹی مہتاب اور ان کے پیچھے اناب کمرے میں داخل ہوئی تو زرناب کو غصے میں دیکھ کر مہتاب چونکی، کیونکہ زرناب کے غصے کا مطلب کسی طوفان کی آمد تھی۔ تشریف لائیے مہتاب اعظم خان، لگتا ہے اس دفعہ ماں کے ناتواں کندھوں نے میر وجاہت خان کا حکم کا بوجھ لادنے سے جواب دے دیا جو آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ جی تو اماں اب کیا قربانی دینی پڑے گی ہمیں؟ مہتاب اسے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے اس وقت۔ ممتاز بیگم غصے سے بولیں تو زرناب کچھ کہتی کہتی لب بھیج گئی تو مہتاب نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ تم لوگوں کے آغا جان نے؟ نہیں ہے وہ ہم لوگوں کے آغا جان، وہ صرف میر حیدر خان کے بچوں کے آغا جان ہیں اماں۔ یہ بات کتنی دفعہ سمجھاؤں میں آپ کو؟ سمجھنے کی تو تمہیں ضرورت ہے، تمہاری یہ زبان ہمارے لیے کتنی مشکلات لے کر آ رہی ہے، تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے؟ یہ مت بھولو کہ اس گھر کے علاوہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں چاہیے ہمیں خدا ترسی میں دیا گیا ٹھکانہ، وہ چٹخ کے بولی۔ زرناب اب چپ کر جاؤ، اماں کی بات تو سن لو، مہتاب نے سختی سے کہا تو اپنے غصے کو قابو میں کرنے لگی۔ اماں اب بتائیں آپ کب سے خاموش کریے، اناب نے کہا تو انہوں نے خاموش نظر تینوں بیٹیوں پر ڈالی اور بولی۔ ان کے خیال میں مہتاب اور زرناب نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، صرف اناب بھی اپنی تعلیم جاری رکھے گی۔ اور وہ خاموش ہوئی کیونکہ زرناب کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور اماں، مہتاب نے ان کو بولنے پر اکسایا، مہتاب کی شادی کر دینی چاہیے 2 ماہ تک، اتوار کو کچھ لوگ آ رہے ہیں دیکھنے، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا۔ ان کی بات پر زرناب نے چونک کر مہتاب کی طرف دیکھا جو خود ششدر ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ پر اماں، مہتاب آپی کے ماسٹرز کا لاسٹ ایئر ہے اور زرناب آپی کے میڈیکل کے بھی 2 سال پڑے ہیں۔ اناب کو ان کی دوسری بات سے زیادہ پہلی بات قابل اعتراض لگی تھی۔ میں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، مگر آغا جان کہتے ہیں عورت کا کام صرف ہانڈی روٹی کا ہوتا ہے، اور یہ کہ میرے سر پر 4 پوتیوں کا بوجھ ہے کر کے ہی اپنے فرض سے وہ سب قدوش ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زرناب کو اب کچن سنبھال لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی اب شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ اور آپ چپ کر کے سب سن کے ان کی بات پر آمین کہتی چلی آئیں۔ تو اور میں کیا کروں زرناب، ان کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ویسے بھی ان کی بات اتنی ناقابل قبول بھی نہیں۔ ممتاز بیگم کے بات پر مہتاب نے سختی سے اپنے آنسوں پر پل باندھا۔ ہاں آپ تو ایسے کہیں گی کیونکہ آپ کو ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کی عادت جو ہو گئی ہے، پر اب اور نہیں اماں، ہم نے بچپن سے ان کی ہر بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے سر پر نہ تو باپ کا سایہ ہے اور نہ کسی بھائی کا مضبوط کندھا۔ ہم اپنی مرضی سے نہ پہن سکتے ہیں، نہ اوڑھ سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، تو کیا اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا کہ ایک خان حویلی سے نکل کر دوسرے زندان میں داخل ہو جائے، ایک اور میر وجاہت خان کو اپنے اوپر حکمرانی کی اجازت دے دیں اماں؟ وہ سختی سے کہتی اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تو ممتاز بیگم نے مہتاب کی طرف دیکھا جس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ زرناب کی باتیں اس کے بھی جذبات کی ترجمانی کر گئی تھیں۔ میر وجاہت خان، جن کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے میر اعظم خان نے اپنی پسند سے شادی کر کے ممتاز بیگم کو حویلی تو لے آئے اور میر وجاہت خان نے ان کو معاف کر کے حویلی میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر ممتاز بیگم کو دل میں جگہ نہ دے پائے، اور رہی صحیح قدر اوپر تلے کی 3 بیٹیوں اور میر اعظم خان کی اچانک موت نے پوری کر دی تھی کہ میر وجاہت خان ان کو منحوس قرار دے کر نفرت کرنے لگے تھے، اور وہ زرناب کے باغی من کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس کی ضدی طبیعت سے وہ نالا بھی رہنے لگے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ میر اعظم خان کی طرح ان کو کوئی دھچکا نہ دے لے، اسی لیے وہ جلد سے جلد اس بوجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ ان کا یہ فیصلہ کسی کے دل کی دنیا برباد کر گیا تھا۔ مہتاب جو اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے تو چپ کی بقل مار گئی، مگر رات کی تاریکی میں وہ چھت پر بیٹھی اپنے آنسوں پر پل نہ باندھ سکی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ کر آئی ہوں۔ زرناب کی آواز پر مہتاب نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر زرناب اس کی سرخ آنکھوں اور سرخ ناک کو دیکھ کر اپنی ماں جائی کا دکھ سمجھ کر لب بھیج گئی۔ چلو چلے، میں تو بس یوں ہی ہوا کھانے اوپر آ گئی تھی۔
महताब ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर जल्दी से कहा और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए, मगर जरनाब ने उसका बाजू पकड़कर रोका था। आप अम्मा से तो झूठ बोल सकती हैं, अपने आंसू छुपाकर उनके फैसले पर खुशी का इजहार कर सकती हैं, पर मुझसे आप अपना ये दर्द नहीं छुपा सकती आपी। क्या आप कभी भी अहमद भाई के अलावा किसी और? जरनाब आहिस्ता, कोई सुन लेगा। महताब घबराई थी। यही तो असल रोना है आपी, के इस हवेली में हमारी कोई नहीं सुनता, वरना आपको यूँ अपने आंसू छुपाने ना पड़ते। जरनाब तल्खी से बोली तो महताब के आंसू छलक पड़े। जरनाब ने असीयत से अपने लब काटे थे और फिर महताब को अपने साथ लगाकर दिलासा देने लगी। अभी प्लीज़ रोए मत, अभी 2 माह है ना कोई हल निकल आएगा। अब कुछ नहीं होगा जरनाब, आगा जान ने जो फैसला कर लिया अब उस पर कभी पीछे नहीं हटेंगे वो। और ताई अम्मा कह रही थी कि वो लोग मुझे पसंद पहले ही कर चुके हैं, इतार को सिर्फ रस्म पूरी करने आ रहे हैं, और मैं अहमद के अलावा किसी और के ख्वाब कैसे अपनी आंखों में सजा सकती हूँ। महताब रो दी। जरनाब ने उसे खुद से अलग करके कुर्सी पर बिठाया और उसके आंसू साफ करके एक कदम से बोली थी, अभी आपकी ये छोटी बहन आपसे वादा करती है कि आपके ख्वाबों को हकीकत का रूप देकर रहेगी। अभी 2 माह है हमारे पास, आप हर टेंशन से आज़ाद होकर इन मेहमानों को वेलकम करें, वो जो करते हैं करने दें, बाकी मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको अभी से अहमद भाई की मुबारकबाद देती हूँ कि वो आपको बहुत जल्दी इस हवेली से रुखसत करवा कर ले जाएंगे। मगर जरनाब, महताब हैरान हुई थी। अगर मगर छोड़ें आप, बस अल्लाह पर यकीन रखें और मुझ पर भरोसा करें। अब जाएं, आपके मोबाइल पर अहमद भाई की 20 मिस्ड कॉल आ चुकी हैं, उनसे बात करें, उनको बोलें कि सिर्फ 2 माह है, ज़रा सब्र से काम लें, फिर वो आपको आकर ले जाएँ। जरनाब ने शरारत से कहा तो महताब के लबों को मुस्कुराहट ने छू लिया। जाइए, बेचारे राह देख रहे होंगे। जरनाब के कहने पर मुस्कुराकर उसे देखती चली गई तो जरनाब एक गहरी सांस भरती रेलिंग के साथ लग कर खड़ी हो गई कि उसने महताब के साथ वादा तो कर लिया, मगर उसे पूरा करना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ था। कुछ तो करना पड़ेगा जरनाब खान, वो बोली। तभी उसकी निगाह हवेली के गेट पर पड़ी, जहाँ काले रंग की प्राडो जन से अंदर दाखिल होती पोर्च में आकर रुक गई थी और फ्रंट सीट से उतरता मीर युशान खान उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। ब्लैक शलवार कमीज में स्किन वुल की चादर कंधों पर डाले, मोबाइल कान से लगाए, वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। उसके सियाह सिल्की बेतरतीब होकर बाल उसकी कुशादा माथे पर गिरे हुए थे। गंदमी रंगत और हल्की दाढ़ी में वो गजब की पर्सनालिटी का मालिक था, और जरनाब उसे बेतहाशा नफरत करने के बावजूद इस बात को तस्लीम करती थी कि अल्लाह ने उसे खूबसूरती की दौलत से मालामाल किया था। ओह, शिकार तो मेरी आंखों के सामने था और मुझे पता ही नहीं चला। तो मीर युशेवान खान, मैंने 22 सालों से तुझसे नफ़रत का रिश्ता जोड़े रखा, पर तुमसे एक और रिश्ता जोड़ने का टाइम आ गया है। पर मैं निभाऊंगी तुमसे पहला रिश्ता ही, दूसरे में अगर बेवफा भी कहलाई जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जरनाब खुद से कहती मुस्कुरा दी। आ गया मेरा शेर, मेरा मीर। जरनाब सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो हाल में खड़े मीर वजाहत खान और उनके गले लगे मीर युशवान पर पड़ी तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। कैसे हैं आप आगा जान? अम्मा बता रही थी आप मेरे जाने का आपने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, खूब बदपरहेज़ी की है। मीर युशवान ने उनसे अलग होते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिए। समझो तो तुझे वापस बुलाने का बहाना था। वैसे तो 3 हफ्तों से हम यही सुन रहे थे कि कुछ दिन और बाप पहले ही तुम्हारा शहरी बनकर रह गया, अब तुझे भी उसने बिजनेस के झमेलों में फंसा दिया है। मीर वजाहत खान, जो अपने बेटे मीर हैदर खान और उनके बिजनेस की मसरूफियात की वजह से नाला रहते थे, अब मीर युशान खान के बिजनेस में पड़ जाने पर ख़ास खुश ना थे कि मीर ज़मीनों का काम भी देखता और अब साथ में बिजनेस में भी मसरूफ़ हो गया था। अरे नहीं आगा जान, बाबा तो मुझे खुद अभी बिजनेस के झंझट से दूर रखना चाहते हैं, पर मैंने MBA यूँ फारिग बैठने के लिए थोड़ी किया है, मुझे खुद इंटरेस्ट है बिजनेस में। और सबसे अहम बात यह कि मैंने नोट किया इन 3 हफ्तों में इतना बड़ा बिजनेस बाबा अकेले नहीं संभाल सकते। मीर युशवान उनके साथ सोफे पर टिक गया और उनका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर बोलता उनको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जानता हूँ मैं, इसी बात पर मुझे फ़ख्र है कि तुम बिना कहे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हो और खूब अच्छी तरह संभालते हो। तुम गुरूर हो मेरा। मीर वजाहत खान ने उसके मजबूत कंधे पर हाथ फेरा तो वह सूदगी से मुस्कुराया। जबकि उनकी बातें सुनती जरनाब तल्खी से मुस्कुरा दी और मीर युशवान खान के मुस्कुराते चेहरे पर एक कहर भरी निगाह डालती किचन की तरफ चल दी। अच्छा, अब तुम खाना खाओ, रात काफ़ी हो गई है, चाय साथ पियेंगे। जी ज़रूर। वो उनसे कहता किचन में आया, जहाँ सादिया बेगम खानसमा के साथ टेबल पर खाना लगा रही थी और जरनाब शेल्फ के साथ टेक लगाए पानी पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वो सादिया बेगम से मिला जिन्होंने बड़ी बेताबी से अपने इकलौते बेटे को गले लगाया और उसकी रोशन और कुशादा पेशानी पर बोसा दिया। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें यूं ही मुस्कुराता रखे, आमीन। उनकी दुआओं पर जरनाब ने उसे देखा, जिसकी निगाह भी उसी पर थी। कैसी हो तुम जरी? वो चेयर घसीट कर बैठ गया। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो मुस्कुरा कर बोलती उसे काफ़ी हैरान कर गई थी कि वो बचपन से उसे देखता आ रहा था, जो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अब मुस्कुरा कर बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दी।
تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں۔ وہ تو دکھ رہا ہے، اپنی من پسند زندگی گزارنے کا غرور چھلک رہا ہے تمہارے چہرے پر، مگر کب تک؟ وہ دل ہی دل میں بولتی سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہی تھی، مجھے تمہارے بابا نے بتا دیا کہ تم کھانا کھائے بغیر آ رہے ہو، اس لیے میں نے سب تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ کھانا کھاؤ، تب تک میں چائے بنا لوں۔ تائی جان آپ رہنے دیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میر جواب دیتا، زرناب بولتی دونوں کو حیران کر گئی کہ وہ جو میر اور آغا جان کے کسی کام کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی، وہ میں اپنے لیے چائے بنانے لگی ہوں تو ان کے لیے بنا دوں گی۔ وہ ان کی حیران نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے بولی، ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ سعدیہ بیگم کہتی ہیں چلی گئی تو خانسامہ بھی ان کے پیچھے ہی چلا گیا۔ تو میر یوشوان کھانا کھاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے زرناب کو دیکھنے لگا جو چائے کا پانی رکھ رہی تھی۔ باقی سب کدھر ہیں چچی جان، اناب اور علینا؟ میر نے پوچھا۔ اماں نماز پڑھ رہی ہیں اور اناب اور علینا ٹی وی دیکھ رہی ہیں۔ مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میر یوشوان نے بلاخر اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا تو زرناب نے پلٹ کر اسے دیکھا جو پانی کا گلاس لبوں سے لگائے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو گڑبڑا گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیوں؟ زرناب خان کا یہ رخ کچھ ہضم نہیں ہو رہا، اچانک اتنا بدلاؤ؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہضم تو مجھے بھی نہیں ہو رہا، تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا، پر کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولی مگر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے الٹا اس سے سوال کر گئی، کیوں آپ کو میرا بدلا رویہ اچھا نہیں لگا؟ برا تو مجھے تمہارا وہ رویہ بھی نہیں لگتا تھا۔ میر یوشوان اس کے قریب آ کر دلکشی سے مسکرایا تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو کچن میں آتی مہتاب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں میر بھائی؟ کب آئے آپ؟ ابھی بس کچھ دیر پہلے ہی، لگتا ہے تجھے بھی کچن میں زیدی کی چائے کی خوشبو لے آئی، وہ جو میرے لیے بنا رہی ہے۔ وہ میرے لیے بھی زور دیتا مسکرا کر کہتا ہے۔ مہتاب کی توجہ اس کی تعریف مبذول کروا گیا۔ زری چائے اور آپ کے لیے؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی جو 3 کپوں میں ڈال رہی تھی چائے۔ مہتاب کی بات پر تپ گئی، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی ہے جو ہر کوئی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا دنیا سے نرالا کام کر دیا میں نے؟ اپنے لیے بنائی تھی تو میں نے ان کے لیے بھی بنا دی، پر لگتا ہے غلط کر دیا۔ وہ پاؤں پٹکتی کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ مہتاب نے میر کی طرف دیکھا جو کندھے اچکاتا چائے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نائس، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہاری بہن صرف دل ہی اچھا چلاتی ہے، پر وہ تو چائے بھی اچھی خاصی بنا لیتی ہے۔ میر یوشوان مسکرا کر بولا اور کپ پکڑے کچن سے باہر نکل گیا۔ اور پھر اگلی صبح زرناب کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ لاکھ مہتاب اور ممتاز بیگم کے ترلے منتوں کو وہ نظر انداز کرتی سیڑھیاں اترتی حال میں ہی جہاں میر وجاہت خان اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اور علینا اور اناب اسکول جانے کے لیے تیار ڈرائیور کے گاڑی نکالنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زرناب نیچے آئی تو میر وجاہت خان نے ایک اٹھتی نئی نظر ڈالی جو ہینڈ بیگ کاندھے پہ لٹکائے کتابیں ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ سعدیہ بہو، لگتا ہے آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ اسکول صرف اناب اور علینا ہی جایا کریں گی؟ وہ اپنے آگے ٹیبل پر چائے رکھتی سعدیہ بیگم سے بولے مگر سنایا زینب کو جو بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھ پائی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو کہ بے بسی سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آغا جان، زری کا ضروری ٹیسٹ تھا تو جو پڑھائی جاری ہی نہیں رکھنی تو ضروری ٹیسٹ کی کیا اہمیت؟ انہوں نے اخبار طے کر کے میز پر رکھی۔ آپ کو کس نے کہا میں نے پڑھائی جاری نہیں رکھنی؟ زرناب زیادہ دیر خود پر قابو نہ پا سکی اور ڈائریکٹ میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی۔ یہ میرا فیصلہ ہے لڑکی، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، پہلے ہی اس پڑھائی نے تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا اور اب اور پڑھ کر ہمارے سروں پر خاک ڈالنا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے میں آئے تو زرناب مہتاب بیگم کی ہزاروں گوریوں کو نظر انداز کرتی بول اٹھی، کیا خاک ڈالی ہے میں نے آپ کے سروں پر؟ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات کا؟ ضروری نہیں جیسی آپ نے اپنے بیٹے میر اعظم کی تربیت کی ہو ویسی ہی میری ماں نے میری کی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کے غضب کو آواز دے گئی، خاموش بے ادب لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ جلال میں آ گئے تو مہتاب نے اس کو بازو سے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا مگر وہ اپنا بازو چھڑا گئی تو سعدیہ بیگم کے اشارے پر مہتاب میر یوشوان کو بلانے ان کے کمرے کی طرف دوڑی جو سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا ہاتھ اٹھ جائے تم پر، دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے، ہم بغاوت دیکھ چکے ہیں تمہاری آنکھوں میں، اب تم اسی حویلی میں رہو گی، جتنا خرچہ کرنا تھا کر لیا۔ کون سا خرچہ کیا ہے آپ نے ہم پر؟ اور ویسے بھی اگر کیا بھی ہے تو اس جائیداد پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور لوگوں کا۔ زری جاؤ یہاں سے، سعدیہ بیگم نے میر وجاہت کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا مگر وہ انسنی کر گئی۔ کون سا حق لڑکی؟ ساری جائیداد میرے نام ہے، دل کرے تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دو۔ کون ہے مجھ سے سوال جواب کرنے والا؟ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے، ہم تم جیسی بے ادب لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی کہ اسے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اس کی اتنی ہمت کہ ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے۔ اب وہ ممتاز بیگم پر بھڑکے جو بے بسی سے سر جھکا گئی۔ ان سے کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں جو کہنا ہے۔ بکواس بند کرو لڑکی۔ اس سے پہلے ان کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے گال کو سرخ کرتا میر یوشوان جلدی سے دونوں کے بیچ میں آئے تھے۔
आगा जान प्लीज़ तुम कमरे में जाओ, वो सपाट अंदाज में जरनाब को बोला, जो गुस्से से उसे देखने लगी, जो कि वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में बिना बाल सुलझाए कच्ची नींद से जागा था। मैं क्यों? जरनाब, मैंने बोला ना अपने कमरों में जाओ। आपके वो सख्ती से बोला तो बैग और किताबें वहीं फेंकते अपने कमरे की तरफ भाग गई। महताब भी उसके पीछे ही गई थी। देखा तुमने इस बेदब लड़की को? मैं इसी रोज़ से डरता था। मैंने कहा था तुझे कि मुझे इस लड़की की में बगावत की बू आ रही, पर तुमने नहीं मानी मेरी बात। देखो मीर वजाहत खान के आगे खड़ी हो गई। मेरे बेटों की हिम्मत नहीं है मुझसे आंख मिलाकर बात करे, और ये लड़की। आगा जान प्लीज़ रिलैक्स। अम्मा जान आप पानी लाएं आगा जान के लिए। अनाब और अलीना, बेटा आप जाओ, स्कूल देर हो रही है। वो पहले सादे बेगम और फिर गुमसुम खड़ी उन दोनों से मुखातिब हो तो दोनों बाहर की जानिब चल दी। मीर ने मुमताज़ बेगम की देखा, जो कि आंसू साफ करती शर्मिंदगी से सर न उठा पा रही थी। कसूर तो सारा मीर अज़ाम खान का था, जिसने एक बेज़ात औरत को लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया, तो औलाद भी वैसी ही निकलेगी ना। बस अब इस लड़की का कॉलेज जाना भी बंद और ये हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। महताब के साथ इसे भी रुखसत करने की तैयारियां करो। मीर उनकी बात पर चौंका, फिर लब भींच कर मुमताज़ बेगम की तरफ देखा, जो कि सर थाम कर बैठ गईं। तो मीर की निगाहें ज़रनाब की किताबों पर टिक गई थीं। देख लिया तुमने अपनी बदतमीज़ी का अंजाम? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तुम हमारी ज़िंदगियों को आसान नहीं बल्कि मुश्किलों में डाल रही हो। मुमताज़ बेगम रोते हुए बोलती से मुठ्ठियाँ भींचने पर मजबूर कर गई। अम्मा क्या हो गया है आपको? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वो उनके रोने से उकताकर बोली। मुमताज़ बेगम को गुस्सा दिला गई। देखो ज़रा इसको, इतना कुछ करके भी मुझसे पूछ रही है कि इसने क्या किया है। इतनी बदतमीज़ी तो अगर तू अपने बाप से भी ना करती तो उन्होंने भी तुझे घर से बाहर निकालने में एक लम्हा नहीं लगाना था। फिर भी शुक्र करो उन्होंने हमें धक्के देकर इस घर से नहीं निकाला, वरना तुम लोगों को लेकर मुझे जो इस जुए के अड्डे पर जाना पड़ता, जहाँ तुम्हारा बाप मुझे खरीद कर लाया था मेरे नाम नेहाद बाप से। शुक्र करना चाहिए हमें कि आगा जान ने हमें इस घर में पनाह दी हुई है। और कौन सी जायदाद की तुम बात की थी? शर्म आनी चाहिए जरनाब, मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम लोगों की। सादे भाभी के बच्चों की ऐसे तो तारीफ नहीं होती पूरे ख़ानदान में। मीर को देखा है, लड़का होकर उसका सर नहीं होता उनके सामने। उन्होंने शर्म दिलानी चाहिए। मगर जरनाब, जो कि पहले ही गुस्से में थी, मीर की मिसाल सुनकर भड़क उठी। आखिर उसको सर उठाने की ज़रूरत भी क्या है? बिना मांगे मिल जाता है उसे सब। अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई रोक टोक नहीं। इकलौता चश्मो चिराग है इस हवेली का। सर उठाने की ज़रूरत तो हम जैसों को होती है अम्मा, जिनके साथ शुरू दिन से ही बेइंसाफ़ी हो रही है। महताब, इसे बोलो दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्यों नहीं समझती ये? इसका जो मन इसे बगावत पर उकसा रहा है ना, तो पल्ले कुछ नहीं रहना इसके। आगा जान ने कह दिया है कि महताब के साथ जरनाब की रुखसती भी होगी। मुमताज़ बेगम की बात पर महताब ने ठिठक कर जरनाब को देखा, जो तलखी से मुस्कुराई। इसके अलावा और कर भी कह सकते हैं वो, पर उनको नहीं पता इस बार उनके आगे मुमताज़ बेगम या महताब खान नहीं, जरनाब खान है। वो सपाट लहजे में कहती कमरे से बाहर निकल गई। मुमताज़ बेगम ने सर थाम लिया। उनको अंदाज़ा हो रहा था कि वो बागी हो गई थी। वो चाय पीने के ख्याल से किचन की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में रुकना पड़ा, और रुकने की वजह मीर युशान था, जो कि उसे घूर रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर लान में वेट कर रहा हूँ, वो सपाट लहजे में बोलता चला गया। सरनाम ने कुछ पल लब भींच कर सोचा, फिर चाय का इरादा कैंसिल करती बाहर लॉन में आई, जहाँ वो टहलता उसके इंतज़ार में था। क्यों बुलाया है मुझे? वो उसके सामने जाकर खड़ी हुई। खराज तहसीन पेश करने के लिए। क्या आप मेरे हाथों से कबूल करेंगी? वो तनसन चबा चबा कर बोला, तो जरनाब ने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। आई कैंट बिलीव दिस कि तुम आगा जान से इतनी बदतमीज़ी कर सकती हो। मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, जो सच था वो बयान किया है। अगर उनको ये बदतमीज़ी लगी हो तो मेरा कोई कसूर नहीं। वह सुकून से बोलती उसे हैरान कर गई। अपनी से 3 गुना उम्र के इंसान से जो रिश्ते में तुम्हारे दादा लगते हैं, उनके सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज़ में बात करना कौन सी अदब के ज़ुमरे में आता है? मिस जरनाब खान, बताइएगा ज़रा मुझे, उन्होंने कितना गलत किया और उनका रवैया? बात गलत या सही की मैं नहीं कर रहा, बात तमीज़ और अदब की कर रहा हूँ कि हमारे बड़े, चाहे हम गलत भी हों, पर हमें उनका लिहाज हर सूरत करना चाहिए। क्या हमें ज़ेब देता है उनके आगे खड़े होना? मैं जानता हूँ आगा जान का रवैया शुरू से अच्छा नहीं रहा तुम सब के साथ, क्योंकि वो अभी तक चचा अज़ाम के गैर ख़ानदान में शादी करने वाले फ़ेल को कबूल नहीं कर पाए। मगर तुम्हारा रवैया उनको और पसंद कर रहा है तुम लोगों से। चची जान को देखा है, कभी उनके आगे सर नहीं उठाया उन्होंने। आपकी इस चची जान का ही भुगतान भुगत रही हूँ मैं। अगर पहले दिन उन्होंने अपने और हमारे हक़ में सर उठाया होता तो आज मुझे ये सब ना करना पड़ता। वो तेज़ लहजे में बोली, तो मेरी श्वान सरनफी में हिलाने लगा कि मुर्गे की वही एक टांग। तुम्हें अकल नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? महताब भी तो है, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। वो भी अम्मा की तरह बुज़दिल है, और जरनाब बुज़दिल नहीं, अपना हक़ लेना जानती है। ओह माय गॉड, वो जब से मुट्ठियाँ भींच गया, वरना तो दिल कर रहा था इस बेवकूफ़ लड़की को 2 लगाए ताकि उसका दिमाग ठीक हो जाए।
اچھا تو 5 سالوں سے لڑ رہی ہو نا تم اپنے حق کے لیے، اس زبان کا استعمال کر کے کتنا حاصل کر لیا تم نے اپنا حق، ذرا بتانا۔ اس کے بعد وہ غصے سے سرخ ہوتی چہرے کا رخ بدل گئی۔ میں بتاتا ہوں، تمہاری اس زبان نے تمہیں اور کوئی حق دیا ہو یا نہ ہو، پر اس گھر سے رخصت ہونے کا حق ضرور دے دیا ہے۔ آغا جان نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس گھر سے بہت جلد رخصت کر دیا جائے گا۔ اب تو خوش ہو گئی ہو تم یہ سب کر کے سن کر، اب لڑنا اپنے حقوق کے لیے اگلے گھر جا کر۔ میر یوشان تنزن بولتا اسے تپ آ گیا، اور میں جیسے یہ سب مان لوں گی، بہت ایک انہیں میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے، اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی میں، یاد رکھیے گا آپ۔ پوٹل لہجے میں بولتی اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اس کے چہرے پر محسوس مسکراہٹ لانے کا باعث بن گئی۔ زرناب نے کچھ پل حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو تب سے اسی لیے یہ ساری سر کھپائی کر رہا ہوں کہ تمہیں ساری عمر اس حویلی میں ہی رہنا ہے، اور اس لیے تمہیں آغا جان سے بنا کر رکھنی پڑے گی، کیونکہ میرے لیے تم دونوں کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے سوال پر میر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گہرا سانس بھر کر بولا، وہ اس لیے کہ زرناب اعظم خان میری آنکھوں کا وہ خواب ہے جو میں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مجھے تمہاری اور آغا جان دونوں کی رضامندی چاہیے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اور آغا جان کی رضا کے بغیر میں تمہیں پا کر سکون سے نہیں رہوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ دونوں اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں۔ میر کی بات پر کچھ پل تو ششدر رہ گئی، مگر جب آہستہ آہستہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے اپنے لیے بنا کوشش کے ہی ایک راستہ مل گیا تھا جو اسے اپنے مقصد میں کامیاب کر سکتا تھا، بلکہ کچھ لوگوں سے بدلہ بھی جن کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کی ناراضگی اور لعن طعن برداشت کی تھی۔ کیا ہوا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میر ایشان جو اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اخذ نہیں کر پایا تھا پوچھ بیٹھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، زرناب جلدی سے نفی میں سر ہلا گیا، ورنہ تو اس کا دل کہہ کے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ جو اتنے دنوں سے یہ سوچ رہی تھی اور کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اتنی آسانی سے ہو گیا۔ آئی نو یہ موقع نہیں ہے یہ سب کہنے کا، میں کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ اپنے دل کی سب سے خاص بات اور سب سے خوبصورت احساس جو صرف تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، وہ سب میں اس طرح نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ سب بتانا ناگزیر ہو گیا۔ میں تمہیں کھونے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتا، اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں جانتا ہوں وہ کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، مگر تم ان کے رویے کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ اپنی روایت اور اصولوں کی وجہ سے سختی کر جاتے ہیں، ورنہ وہ اتنے سخت نہیں ہیں۔ میر نے دیکھا وہ کچھ ناگواری سے رخ موڑ گئی تو میر نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اوکے، تم ان کی طرف سے اپنا دل صاف مت کرو، پر اتنا احسان کر دو کہ اب تم چپ رہو گے۔ تمہارا کام جو بھی ہوگا وہ میں کروں گا۔ تم جانتی ہو پہلے بھی میں تمہاری ہر معاملے میں سپورٹ کرتا آیا ہوں، چاہے وہ تمہارا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو یا کچھ اور اب بھی میں کسی صورت تمہاری ڈاکٹر بننے کی خواہش کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا، پر اس کے لیے تھوڑا ٹائم اور تمہیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ تم جانتی ہو وہ چاہے مجھ سے جتنا بھی پیار کرتے ہوں، پر ان کے مزاج کے خلاف بات کرنے پر میری بات کیا مجھے بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، پر میری بھی ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہاں، میں ان کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کروں گی، ان کے ہر ناجائز فیصلے پر آواز نہیں اٹھاؤں گی، پر مجھے پروٹیکشن چاہیے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں اور مجھے کسی چیز کا خوف نہ رہے۔ میں سمجھا نہیں، کیسی پروٹیکشن چاہتی ہو؟ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو مجھ سے۔ زرناب جتنے سکون سے بولی تھی، میری ایشوان کو اتنے زور کا جھٹکا لگا تھا، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جو کہہ رہی تھی۔ یہی ہے ایک طریقہ مجھے پروٹیکشن دینے کا، کیونکہ میں آپ کے بھروسے چپ کر کے بیٹھی رہوں اور بعد میں کچھ بھی میرے ہاتھ نہ آئے تو میں کدھر جاؤں گی۔ یہی سمجھ لیں میں ایسا سیکیورٹی کے لیے کہہ رہی ہوں، مگر یہ بات صرف آپ میں اور مجھ میں رہے گی، باقی آپ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیے، جب مناسب ٹائم آئے گا سب کو بتا دیں گے۔ سوچ لیجیے، کیونکہ اس ٹائم مجھے اس کے سوا آپ پر یقین کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اسے کچھ پاور کراتی اندر کی جانب بڑھ گئی تو میر نے کب کا رکا ہوا سانس ہوا کے سپرد کیا اور مسکرا دیا۔ اپنے نام کی ہتھکڑی ہی پہنانی ہے نہ تو پہنا دیں گے، کیونکہ تمہارا اس حویلی سے رخصت ہونا مجھے بہت مہنگا پڑے گا ہونے والی مسز۔ میر بڑبڑایا اور ہنس دیا، جبکہ ونڈو کے پاس کھڑی زرناب کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ چھو گئی۔ تم نہیں جانتے میر کہ تم نے خود اپنے لیے بربادی کا راستہ منتخب کیا ہے، جو تمہارے لیے صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ اور پھر اگلی صبح کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ بدل کر اسے میر یوشان حیدر خان کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ وہ جب صبح سو کر اٹھی تو مہتاب نے اسے تیار ہونے اور کہیں جانے کا بولا اور خود چلی گئی۔ وہ حیران ہوتی تیار ہو کر جب نیچے آئی تو ان تینوں کو تیار دیکھ کر سوالی نظروں سے مہتاب کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر بولی، تمہیں تو پتہ ہے سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے میر بھائی نے بولا ہے کہ ہم چاروں کو آج شاپنگ پر لے کے جائیں گے۔ چلو اب وہ کب سے گاڑی نکالے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ چاروں باہر نکلی، جہاں میر یوشان بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز اور موبائل کان سے لگائے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اوکے ساتھ، پھر ملتے ہیں 2 گھنٹے میں، میرا نہیں خیال مجھے اب دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اوکے بائے۔
وہ اشارے سے ان کو بیٹھنے کا کہتا خود بھی موبائل آف کر کے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ علینا اس کے برابر بیٹھ گئی اور پورا راستہ وہ ان تینوں سے تو کوئی نہ کوئی بات کرتا آیا تھا، مگر زرناب سے نہ چاہتے ہوئے مخاطب ہوا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ زرناب اس کے رویے پر شش و پنج میں پڑی، اس کے انداز کو سوچتے ہوئے گہری سوچ میں اتنا ڈوبی کہ سب فراموش کر گئی اور چونکی تب جب گاڑی ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے آ کر رکی اور میر ان سے مخاطب ہوا۔ تم تینوں اندر جاؤ، جو لینا ہے لو اور جو کھانا ہے وہ بھی کھا لینا۔ یہ کچھ پیسے اور ATM کارڈ میں اور زرناب کچھ دیر میں بعد تم لوگوں کو جوائن کریں گے۔ مجھے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے اور زرناب کو اس کی وائف سے ملوانا ہے۔ آئی تھنک تم لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ تم لوگ پہلے بھی یہاں آ چکے ہو۔ جی بھائی، تینوں نے سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ میر یشوان نے زرناب کی طرف دیکھا جو کچھ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اب آگے آ سکتی ہو اور ذرا جلدی، وہ سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ چونکی پھر گہرا سانس بھرتی آگے بیٹھ گئی اور اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ میر کے دوست کے ساتھ کے گھر تھے، جہاں ساتھ کی بیوی سمیت اس کے اور دوست اور نکاح خواہ موجود تھے۔ زرناب یہ سب دیکھ کر 2 پل کے لیے سن ہو گئی کیونکہ جو فیصلہ اس نے میر وجاہت خان کو نیچا دکھانے کے لیے لیا تھا، اب اس کو حقیقت کے روپ دینے کے لیے وہ کافی ہمت چاہیے تھی اور اپنی پوری ہستی داؤ پر لگانی تھی کہ ایک ایسی انسان کو جس سے اپنا آپ سونپنا تھا، جس کے ساتھ آپ 22 سالوں سے نفرت کا رشتہ نبھا رہے ہوں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے مگر میر یشوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا اور نرمی سے بولا، میری طرح تمہیں بھی گھر والوں کے بغیر یہ قدم اٹھانا مشکل لگ رہا ہے، پر جب فیصلہ کر لیا ہے تو اسے پورا بھی تو کرنا ہے تاکہ نہ تمہیں کوئی خوف رہے اور نہ مجھے تمہارے بچھڑنے کا ڈر۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، سب کچھ اپنے سر لے لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مضبوط لہجے میں بولتا اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں میر کہ تم تمام الزام اپنے سر پر لے لو، وہ دل ہی دل میں بولتی اس کے ساتھ قدم آگے بڑھا گئی۔ کیا بات ہے زرناب، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 2 دنوں سے تم بڑی گمسم ہو۔ زرناب سوچو کہ تانوں بانوں میں الجھی کہ مہتاب کی بات پر گڑبڑا گئی۔ نہیں تو تمہیں ایسے لگا بس ذرا سستی سی چھائی ہوئی ہے، تم بولو۔ اپنی طرف اس کا دھیان ہٹانے کو بولی، زری کل وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اوپر سے احمد بار بار مجھ سے یونہی نہ آنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں اور یہ بھی کہ کب اپنے گھر والوں کو حویلی لائیں رشتے کے لیے۔ آپ گھبرائیں مت اور کل ایک عام روٹین کی طرح ان لوگوں سے ملیں اور پرسوں سے یونہی سے جانے کی تیاری کریں۔ پرسوں سے یونہی پر کیسے آگے جانے، اس دن کیا کہا تھا کہ اب ہم کوئی سوال جواب نہیں، بس آپ یونہی جانے کی تیاری کریں اور میں بھی ابھی آئی۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتی اٹھی جہاں سوئی 8 اور 9 کے ہندسوں کے درمیان تھی۔ اب اس کا مقصد میر یشوان سے مل کر اسے آغا جان کے سامنے کھڑا کرنا تھا۔ اسے خود پر پورا یقین تھا وہ ایسا کر سکتی ہے۔ انہی سوچوں میں وہ آگے سے آتے میر سے بری طرح ٹکرائے، اگر وہ اسے تھام نہ لیتا تو اس نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ اوہ سوری، میں دیکھ نہیں پائی، وہ اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اٹس اوکے، تم 2 دنوں سے کہاں چھپی تھی، نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہاں ہی تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے، تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو؟ میں 2 دنوں سے سوچ کے پاگل ہو رہی ہوں کہ جو میں نے کیا وہ صحیح فیصلہ تھا، اور جب سب کو پتہ لگے گا، خاص طور پہ آغا جان کو، وہ کبھی معاف نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو ان کی سختی اور اس حویلی سے دوری برداشت کرنا پڑے۔ میں نے آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی اور یہ بات مجھے شرمندہ۔ اتنی شاندار ایکٹنگ پر اس نے خود کو سراہا۔ تم پاگل ہو، ایسا سوچا بھی کیسے مجھے تمہاری وجہ سے کوئی مشکل آ سکتی ہے؟ دیکھو میں نہیں جانتا بعد میں اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ 2 دنوں سے میں بہت پرسکون نیند لے رہا ہوں، ورنہ تو مجھے دھڑکا یہی لگا رہتا تھا کہ آغا جان کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے، پر اب ایسا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ میر یشوان، یہ تو تجھے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ فیصلہ کیسے تمہاری نیندیں حرام کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی بظاہر مسکرا دی۔ مجھے ویسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تم نے خود مجھے نکاح کا بولا، کیونکہ اگر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جائے تو تمہارا رویہ کچھ اچھا نہیں رہا میرے ساتھ۔ میر کی بات پر وہ تھوڑا سا گھبرائی، مگر میر جو مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھا۔ نہیں بس وہ میں آغا جان کا غصہ آپ پر نکالتی ہوں، ورنہ تو میں آپ کی عزت کرتی ہوں بہت۔ اب تو تمہیں عزت کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ میر کے مسکراتے لہجے پر وہ جلدی سے بدل گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کرو، وہ پوری طرح مت ہو جاتا۔ آپ نے کہا تھا میں آغا جان سے بحث نہیں کروں گی اور آپ خود ان سے یونہی جانے کی پرمیشن لے کر دیں گے۔ اس کی بات پر میر 2 پل کو پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا جو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب کزن تھی تب تمہیں پوری سپورٹ دی، اور اب جب بیوی ہو تو پہلی فرمائش کی ہے تو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ 1-2 دفعہ پہلے بات کی آغا جان سے، پر وہ نظر انداز کر گئے۔ ابھی جا کر کرتا ہوں، پھر تم صبح جانے کے لیے تیار رہنا۔
وہ پر یقین لہجے میں بولا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ شکریہ۔ بس شکریہ سے کام نہیں چلے گا محترمہ، اور بھی کچھ دینا پڑے گا۔ اس کی معنی خیز جملے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر جب اس کی شرارتی آنکھوں کے اشارے سمجھے تو اپنا ہاتھ چھڑاتے بھاگ گئے اور میر کہکا لگا گیا۔ یاد رکھنا تمہیں سزا ملے گی اس دغا بازی کی۔ میر دھمکانے لگا تو وہ پلٹ کر اس کے منہ کے تاثرات دیکھ کر ہنس دی اور وہ مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتا تو چونک جاتا، جو نفرت بھری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور پھر یشوان نے آغا جان کو راضی کر لیا۔ وہ بھی اس صورت پر رضامند ہوا تھا کہ صرف 2 ماہ تک شادی کے بعد اپنے سسرال جا کر باقی کی تعلیم پوری کریں گی۔ مہتاب کو دیکھنے والے اسے پسند کر گئے اور پھر حویلی والے بھی جا کر لڑکا دیکھ آئے تھے، اور آغا میر وجاہت خان ہاں بھی کر آئے تھے۔ دونوں طرف سے ہاں ہونے کے بعد منگنی اور شادی زرناب کا رشتہ ڈھونڈنے کے بعد کرنے کا طے پایا تھا تاکہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ شادی ہو سکے۔ مہتاب جو شادی کی تیاری اور زرناب کے رشتے کے لیے کارروائیاں دیکھ رہی تھی، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر اس کے برعکس زرناب پرسکون تھی اور اس کی خاموشی یشوان کے علاوہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر میر وجاہت خان کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنی زندگی کے فیصلے پر چپ کیسے تھی۔ میر جو 2 دنوں سے شہر میں ہی تھا، آج گاؤں جاتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ زرناب کے رشتے کی تلاش اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی اور وہ جلد ہی اس پر راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر زرناب ابھی ایسا نہیں چاہتی تھی، اور کیوں نہیں چاہتی تھی یہ بھی اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میر نے گھڑی کی طرف دیکھا جو سوئی 12 کے ہندسے کو کراس کر گئی۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر گیا تھا اور آج ڈنر کرتے ہی گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ حالانکہ حیدر خان نے اسے روکا بھی تھا، مگر وہ نرمی سے ان کو ٹال گیا اور آنے کی وجہ وہ دشمن نے جانتی جسے دیکھنے کا خواہش میں وہ یہاں بھاگا آیا تھا۔ میر اپنے دل کی اس بے قراری پر حیران ہوا تھا کہ دل پہلے تو اتنا ملنے کے لیے نہیں مچلتا جتنا اب شاید ملکیت کا احساس تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا، اور وہ دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبات یک طرفہ ہیں، مگر اسے خود پر یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اب تک تو وہ سو چکی ہوگی۔ وہ بڑبڑایا اور کوٹ کو ایک بازو پر ٹکا کر ٹائی کی نٹ کو کھولتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ اسے اگلے قدم ہی ٹھٹک کر رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ زرناب خان نہیں بلکہ اس کا حلیہ تھا۔ وہ اس وقت پنک شارٹ نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس کے وائٹ نرم و نازک پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں اور نائٹی کے بازو سلیو لیس ہونے کی وجہ سے اس کے گورے بازو بھی، اور ایک چھوٹا سا اسکارف گلے میں ڈالے وہ کچن سے نکل رہی تھی۔ اور دوسری طرف آغا جان جو میر یشوان کو گاڑی کا ہارن سن کر اس سے ملنے کے لیے نیچے آئے تھے، وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میر جلدی سے 2 جست میں ایک ہی زرناب کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے آیا۔ زرناب جو اس اچانک افتاد پر بہنچ کر رہ گئی تھی، ہوش میں آتے چلانے ہی لگی تھی کہ میر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، آواز مت نکالنا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اور خبردار آپ نے میرے ساتھ کچھ برا بھی کیا میں سیدھی آپ کی اماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی تیز مگر آہستہ آواز میں بولی تو وہ گھور کر بولا، تم اس وقت، اور وہ بھی اس حلیے میں، آپ کو کیا؟ فضل دین، میر آیا ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہا؟ زرناب کی بولتی اس کے کانوں میں پڑنے والی میر وجاہت کی آواز نے بند کر دی۔ وہ 2 پل کے لیے گمسم ہو گئی کہ اسے بھی میر یشوان کی پھرتی کا سبب معلوم ہو گیا تھا۔ جی بڑے خان، میر بابا آئے تھے، اپنے کمرے میں فریش ہونے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ فریش ہو کر، وہ ملنے آئے گئے، میں یہیں انتظار کر لیتا ہوں۔ اور شٹ! آغا جان کی بات پر میر جھنجھلا کر رہ گئی اور خشمے کی نگاہوں سے اسے دیکھا جو پتہ نہیں واقعی نادم تھی کہ نادم ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اگر آغا جان تمہیں اس حلیے میں دیکھ لیتے نا تو تمہیں وہ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ تم اتنا تو جانتی ہو کہ آغا جان تو اماں لوگوں کا سر پر دوپٹہ نہ ہو تو جلال میں آ جاتے ہیں، اور تمہارے اس لباس کو دیکھ کر وہ واپس سے باہر نہ ہوتے۔ ضرورت کیا تھی تمہیں اس حالت میں باہر نکلنے کی؟ سوچا نوکر چاکر ساری رات جاگتے ہیں، ان کا سوچ لیتی۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا، دراصل مجھے بھوک لگ رہی تھی تو بنا سوچے ہی باہر نکل آئی کہ باہر اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ سکتا۔ اور سر جھکائے شرمندگی سے بولتی اس کا غصہ ختم کر گئی۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا محترمہ شب خوابی کا اتنا شاہانہ لباس رکھتی ہیں۔ آپ کے وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ مانا کہ آپ کو میرے سامنے اس طرح رہنے کا حق ہے، پر جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی پلیز احتیاط لازم ہے۔ بندہ آدم ذات ہے، اس طرح کے حسین نظاروں سے اپنی نگاہیں نہیں چرا سکتا، اور بھی بہکنے کا الزام ہم پر نہ ڈالیے گا۔ میر کا گمبھیر لہجہ اسے خائف کر گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میر پرشوق نگاہوں سے اس کی سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتا اس کے اور نزدیک آیا کہ زرناب کو وہ اپنی جان مشکل میں لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اور اس خوبصورتی کا ٹیکس تو بنتا ہے۔ دوسرا، تم اس دن کچھ دیے بغیر ہی بھاگ گئی تھی، حالانکہ آغا جان کو منانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔
میں تائی جان کو آواز دینے لگی ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ محظوظ ہوتا مسکرایا۔ ہاں ضرور، آواز تو تاکہ اماں جان سے پہلے آغا جان کی انٹری ہو جائے۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے مزاحمت کرنے لگی، مگر اس چکر میں وہ اور اس کے قریب آ گئی۔ میر نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اتنے قریب کیا کہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی۔ میر بہت نرمی سے اس کی روشن پیشانی پر اپنے پیار کا پہلا بوسہ دے گیا تو وہ اس لمس پر کھل سی گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے توڑ نہ ہو سکی جو اب اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے بھی آگے بڑھتا باہر سے آغا جان کی آواز آئی جو فضل دین کو اس کے روم میں بھیج رہے تھے۔ میں آغا جان کو لے کر ان کے روم میں جاتا ہوں، تم پھر کچن سے نکلنا۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس پہ ایک گہری نظر ڈالتا چلا گیا تو زرناب بھی اپنے نامعلوم سی کیفیت سے نکلی۔ کمینہ، ہمت کیسے ہوئی اس کی مجھے چھونے کی؟ ساری غلطی میری ہے جو اس کے آگے کمزور پڑ گئی۔ آئندہ سے اسے تو منہ بھی نہیں لگانا۔ میں تو اسے معصوم سمجھتی تھی، لفنگا نہ ہو تو۔ وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ چکی تھی اور کچھ دیر پہلے کی اپنی کیفیت کو زائل کرنے کے لیے اسے دل ہی دل میں گالیوں اور کوسوں سے نوازنے لگی۔ بھائی پلیز مان جائیں نا، آج اتوار ہونے کی وجہ سے سب لیٹ اٹھے تھے، اس لیے زرناب بھی 10 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنے میں کچن میں آئی، جہاں میر وجاہت خان کے علاوہ سب ہی ناشتے میں مصروف تھے۔ آ جاؤ ذری، علینا کو بلانے بھیجا تھا مگر تم سوئی ہوئی تھی۔ وہ جو دروازے پر ہی رک کر علینا کی دعائیں سننے لگی تھی، ممتاز بیگم کی اس پر نظر پڑی تو بولی۔ ان کے بولنے پر میر رشوان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو کہ بلو سوٹ میں بالوں کو جھوڑے میں قید کی سادگی میں بھی اس کے دل کے تار ہلا گئی۔ علینا، میں تو تیری ایک اس عادت سے بہت تنگ ہوں، ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ تم۔ سعدیہ بیگم کے لتاڑنے پر علینا منہ بسوڑنے لگی اور عناب بھی منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ میر رشوان کا دل پگھل گیا، ان دونوں میں تو اس کی جان تھی۔ اوکے، میں آغا جان سے بات کر لوں گا، مگر اس سے پہلے میں تم لوگوں کے اسکول کی سیکیورٹی چیک کروں گا، ورنہ اسلام آباد کا ٹرپ بھول جانا۔ ویسے بھی میرے خیال میں ہمیں فیملی ٹور کے بارے میں سوچنا چاہیے، کافی سال ہو گئے ہیں کہیں گئے نہیں۔ اس کی نظر زرناب پر ٹک گئی تھی جو مکمل ناشتے کو توجہ دے رہی تھی۔ پر فرینڈس کے ساتھ بھی تو اپنا مزہ ہے نا بھائی، عناب نے منہ بسوڑا۔ اوکے مائی لٹل پرنسس۔ میر کی بات پر دونوں خوش ہوتے اس کے گلے میں موبائل ڈال گئی اور شکریہ ادا کرتی بھاگ گئی۔ سعدیہ بیگم نے تعصب سے سر ہلایا۔ دیکھو ناشتہ بھی چھوڑ گئی دونوں، اب یقیناً اپنی دوستوں کو بتانے گئی ہیں۔ ویسے تمہارے بابا سے بات ہوئی؟ وہ بھی ان کی سائڈ ہی لے رہے تھے، اتنا سر پر چڑھا لیا ان کو، حالات بھی تو اوپر سے اتنے خراب ہیں۔ ڈونٹ وری اماں جان، مکمل سیکیورٹی ہوگی۔ میر نے ان کو ریلیکس کیا تو وہ سر ہلاتی مہتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماہی بیٹا، ناشتہ کر لیا ہے تو اٹھو، ممتاز یہ چائے آغا جان کو دے کر آؤ، ان کو اطلاع کر دیجیے گا کہ ہم شاپنگ کرنے ڈرائیور کے ساتھ شہر جا رہے ہیں۔ ذری تم بھی چلو، مہتاب نے زرناب سے کہا میر جو اماں کی بات سن کر ریلیکس ہوا تھا، مہتاب کی بات پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ہاں آ جاؤ ذری، سعدیہ بیگم نے کہا مگر وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ نہیں میرا موڈ نہیں جانے کا، آپ لوگ جاؤ میں لنچ بنا لوں گی۔ ذری کی بات پر میر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا جسے وہ چھپانے کو کپ منہ سے رکھا گیا۔ وہ تینوں کچن سے نکل گئی تو میر نے بھرپور نظر سے زرناب کا جائزہ لیا جو اس کے دیکھنے بلکہ مسلسل دیکھنے سے خائف ہو گئی تھی۔ کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آخرکار وہ جھنجھلا کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تم مجھے اگنور کرو گی، ایک نظر بھی نہیں ڈالو گی تو میں دیکھوں گا نا۔ کب اگنور کیا میں نے آپ کو؟ کب نہیں کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب والی چیئر پر بیٹھ گیا تو زرناب بے اختیار پیچھے کو ہوئی۔ دس از ناٹ فیئر مسز۔ اس کی آنکھوں سے یہ حرکت مخفی نہ رہ سکی، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ نظریں چڑھاتے ہوئے توجہ پیش کی گئی۔ دیکھنے والے نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، وہ شرارت سے کہتا اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ وہ حیرت کے شدید جھٹکے میں اسے دیکھنے لگی جو آنکھ دباتا مسکرا کر بولا، سنا ہے ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹرائی کیا جائے۔ اس کی بات پر دل ہی دل میں اس کی بیوقوفی پر ہنس دی۔ محبت ہوگی تو بڑھے گی نا میر؟ ہاں نفرت ضرور بڑھے گی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کی خاموشی پر بولا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی سغرا آ کر بولی، چھوٹے میر آپ کو بڑے میر بلا رہے ہیں، ڈیرے پر جانا ہے۔ اوکے تم جاؤ میں آتا ہوں۔ میر کے کہنے پر سر ہلا کر چلی گئی تو میر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کا دن تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ تھا، پر ہائے ظالم سماج، پر میں پھر بھی آنے کی کوشش کروں گا۔ آج لنچ میں میرا فیوریٹ کچھ بنانا۔ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے رخسار کو چوم گیا۔ وہ جو اس کی حرکت پر ساکت تھی، جب وہ اپنے ہوش میں آئی تب تک کچن سے چلا گیا تھا۔ لفنگا کہیں کا، اپنی اوقات دکھا گیا۔ دل تو کرتا ہے لنچ میں زہر پیش کروں اس کمینے کو۔ وہ حسب معمول لان تان میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ لنچ کرنے کے بہانے آگا میر وجاہت سے اجازت لے کر حویلی آیا تو سیدھا کچن میں گیا، مگر وہاں سغرا کو مصروف دیکھ کر وہ زرناب کی تلاش میں پڑ آیا جہاں اسے لاؤنج میں ہی مل گئی
उन दोनों पर बरसती जो मुंह लटका के खड़ी थी। जब देखो टीवी और गेम्स, इनके अलावा कोई काम नहीं तुम दोनों को। अगर मुझे गुस्सा दिलाओगी तुम लोगों का ट्रिप कैंसिल करवा दूंगी। अब हमने क्या किया है, आप तो हमारी दुश्मन बन गई हैं। हमें मेरे भाई ने इजाज़त दी है ट्रिप पर जाने की, अनाब में मनाई, और अगर मैं इजाज़त नहीं दूंगी तो तुम लोगों का भाई भी नहीं बोल सकेगा। जरनाब के लहजे में गुरूर बोल रहा था, और ये कैसा गुरूर था मीर समझकर खुलकर मुस्कुरा दिया। अब बस भी करो, क्या जान लोगी बच्चियों की। जाओ आप अपने रूम में जाकर स्टडी करो, और 1 माह बाद एग्जाम्स है और मुझे आप दोनों का शानदार रिजल्ट चाहिए। मीर की बात पर जहाँ जरनाब ने चौंक कर उसे देखा, वहाँ उन दोनों ने भी तशक्कुर का सांस लिया, क्योंकि शुरू से जरनाब अपना सारा गुस्सा उन दोनों पर निकालती थी, इसलिए दोनों की इससे जान जाती थी। और वो दोनों की फेवरेट आप ही महताब थी, जो उनकी हमेशा साइड लेती थी। मोहतरमा, माना कि आप अब बहन के साथ साथ भरजाई भी बन गई हैं और अपने शौहर को अपनी हर बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, मगर प्लीज़ वो दोनों मेरी जान है, मैं उनका दास चेहरे नहीं देख सकता। मीर ने करीब आकर नरमी से कहा। और मैं क्या हूँ? वो शायद गुस्से में थी, यकीनन गुस्से में गलत बोल गई थी, और जब समझ आया तो अपनी बात पर शर्मिंदगी से सर ना उठा सकी। मीर उसकी बात सुनकर महसूस होता दिलकशी से मुस्कुराया। आप तो मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने की वजह, मेरी जान, मेरा सब कुछ हो। मेरा वो मतलब नहीं था। वो नज़रें चुरा गई। जो भी था मुझे तो अच्छा लगा। मीर नज़दीक आया तो दूर हटी। लंच बताना है, वजह बताई गई। मेरे लिए क्या बनाया? मुझे पता ही नहीं था आपको क्या पसंद। क्या तुम्हें नहीं पता? सारी हवेली जानती है मेरी पसंद। वैसे क्या बना रही हो लंच में? बिरयानी और कबाब। मीर उसकी बात पर हंस दिया। अभी तुम्हें मेरी पसंद का पता नहीं है, और ये बना दिया, जब पता लगेगा क्या करोगी माई प्रीटी मिसिस। मतलब वो उसका पुरजोश होना ना समझी तो आंखों में सवाल लिए उसकी तरफ देखने लगी। मीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे भी यही पसंद है। अगर तुम्हें याद हो तो मैं लंच कबाब के बगैर तो करता ही नहीं हूँ। उसकी बातों उसके दिमाग में झमक गया कि सादी बेगम हमेशा कबाब बनाकर फ्रिज में रखती थी, और सबको पता था मेरे को कबाब और बिरयानी बहुत पसंद है। वो अनजाने में उसकी पसंद को ही अहमियत दे चुकी थी। साफ छुपते भी नहीं, नज़र आना भी नहीं चाहते, वो महसूस हुआ। उफ, मुझे भी यही कुछ बनाना था लंच में। अब नखरे करेगा। चलो कोई नहीं, जहाँ इतना किया वहाँ ये भी सही, बेचारा खुश हो जाएगा। दिल ही दिल में खुद को मुतमईन करने लगी। यार इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, और यकीन मानो मुझे अच्छा लगेगा। इतना दिल कर रहा है कि तुम्हें इनाम दूँ। आज पहली दफ़ा अपने हाथों से मेरे लिए लंच बनाया। मांगो, क्या मांगना है, मैं इसी टाइम दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हक हाँ बीवी, काश तुम रुखसती मांग लेती। वो उसकी आंखों और लहजे में मायने कीजिए शरारत थी। जरनाब लाल सुर्ख होती आगे बढ़ी, पर मीर ने उसको कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे उसके सीने से आ लगी। शर्म करें। वो उसकी गिरफ्त से निकलती उसे परे धकेलते भाग गए, तो मीर सर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दिया। और फिर जरनाब को मौका मिल गया था युवान को सबकी नज़रों से गिराने और मीर वजाहत से बदला लेने का। मीर युवान किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 5 दिनों के लिए न्यूयॉर्क चला गया, और जरनाब किसी मौके की तलाश में थी, जो बालाखिर उसे मिल गया। सब नाश्ता कर रहे थे कि मीर वजाहत बोले, अहमद लगारी का फ़ोन आया था मुझे। वो अपने बेटे की शादी जल्दी करना चाहते, इसलिए मैंने और हैदर ने मशवरा किया उनको तारीख दे दी जाए। वो जुमे को आएंगे। इस वर्ष से सब गोदोश हो जाते हैं, दूसरी का फिर सोचेंगे। उनकी बात पर महताब 2 पल के लिए साकत रह गई, जबकि बाकियों के लिए भी चौंका देने वाली खबर थी, ख़ासतौर पर जरनाब के लिए। जी आगा जान, जैसे आप चाहें। क्यों? जैसा आगा जान चाहें वैसा हो ज़रूरी तो नहीं है। जरनाब को माँ की आवाज़ से एक तलाफ हुआ था। बकवास बंद करो, उठो जाओ यहाँ से। मीर वजाहत के चेहरे पर नागवारी देखकर मुमताज़ बेगम ने डपट कर कहा, मगर वो इग्नोर करके मीर वजाहत खान से मुखातिब हुई। मुझे आपका ये फैसला नामंजूर है, क्योंकि महताब वहाँ खुश नहीं रहेगी। वो किसी और को चाहती है। खामोश बेअदब लड़की, सादे से कहो मेरी नज़रों से दूर हो जाए, वरना हम इसकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिलाशुबा उसने उनके जलाल को आवाज़ दे दी थी। बात इतनी आसान ना थी जितनी आसानी से वो कर गई थी, मगर बिला खौफ व ख़तर के। जरी जाओ अपने कमरे में। सादे बेगम ने उठते हुए उसे घूरा और साथ महताब को उसे कमरे में ले जाने का इशारा किया, मगर महताब का हाथ बुरी तरह झटक कर मीर वजाहत के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखकर बोली, आप कब तक हम सबकी ज़िंदगियों के फैसले करते रहेंगे? महताब वहाँ शादी नहीं करना चाहती तो बस नहीं करनी। चिट्टाख। मुमताज़ बेगम के ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे खामोश करा दिया था, और बेयकीनी से माँ की तरफ देखने लगी, जिन्होंने पहली दफ़ा उस पर हाथ उठाया था। अगर सादे बेगम उनको बरवक्त ना रोक लेती तो एक और थप्पड़ भी पड़ सकता था। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे तब मारा था जब मैंने तुझे पहली दफ़ा बगावत की थी।
ان کے فیصلوں پر معاف کر دیں آغا جان، میں ایک کمتر عورت آپ کے اعلیٰ خاندان کے مطابق ان کی پرورش نہیں کر سکی۔ وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ کے زینب کو تو گویا آگ لگ گئی۔ میری مرضی کی زندگی جینا اگر بغاوت ہے تو پھر باغی ہی صحیح، اور تمہاری بغاوت کا علاج ہے میرے پاس۔ میں کسی صورت اپنے خاندان کی عزت پر داغ نہیں لگنے دوں گا۔ تمہارا باغی من اس سے پہلے کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، ہمیں تمہیں لگام ڈالنی ہوگی۔ فضل دین، میر وجاہت اپنی کرسی سے اٹھتے ایک نفرت بڑی نگاہ اس پر ڈالتے فضل دین ان کی آواز پر بھاگ آیا، احمد لغاری کو فون ملاؤ۔ فضل دین نے فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ سعدیہ اور ممتاز بیگم نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، اگر تم میرے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو ابھی اپنے بیٹے کو لے کر آ جاؤ، میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے میری بڑی پوتی کے لیے کہا تھا، مگر اب میں اپنی چھوٹی لڑکی تجھے دے رہا ہوں، تم آ جاؤ، میں قاضی کا بندوبست کرتا ہوں، خدا حافظ۔ ان کی بات پر زینب کے علاوہ باقی سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر ان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، حیدر کو فون کر کے بلاؤ، اور خبردار کسی نے یوشوان کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا، اسے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سعدیہ بیگم کو تلقین کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سعدیہ بیگم نے زینب کو دم سادے کھڑے دیکھ کر گھورا، یہ سب تمہاری زبان درازی کا انجام ہے۔ رہنے دے بھابی، شکر کریں وہ اس کی بدتمیزی کے باوجود اسے کنویں میں نہیں پھینک رہے، ورنہ تو یہ اس گھر میں جانے کے لائق بھی نہیں۔ ممتاز بیگم اس کو خشمگین نظروں سے دیکھتی چلی گئی تو سعدیہ بیگم کی حیدر کو فون کرنے کے خیال سے اندر کی جانب چل دی تو مہتاب اس کے پاس آئی۔ زری، اب کیا ہوگا؟ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا۔ میر بھائی کو کال ہرگز نہیں، اور ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے سختی سے منع کرتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکریہ میر وجاہت خان، آپ نے میرا کام نہ صرف آسان کر دیا بلکہ اپنی بے عزتی کا خود سامان بھی کر لیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا ہوا آغا جان مانے؟ سعدیہ نے حیدر خان سے پوچھا، اور ان کی نفی مسئلے لانے پر چپ کر گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ اپنی بات کی کتنی ضدی ہے، ایک دفعہ جو کہہ دیا بس اس پر ہر صورت عمل درآمد کروانا۔ یوشوان بھی نہیں ہے، ورنہ وہ ان سے کچھ بھی منوا سکتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم سب نے گھر اور لڑکا دیکھا، سب کچھ اس نافرمان کی اوقات سے بڑھ کر رہے ہیں۔ ممتاز بیگم تلخی سے گویا ہوئی، ایسا نہ کہیں بھابی، وہ ذرا جذباتی ہے اپنے باپ کی طرح اور کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے دل آزاری نہ ہو، اس لیے ابھی صرف نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی کچھ دن بعد۔ آپ لوگ کھانے کا انتظام کر لیجیے گا، 4 لوگ ہیں وہ، اور اب تک تو آنے والے ہوں گے۔ حیدر کی بات پر اس بات میں سرے لگ گیا، اور پھر جب نکاح خواں لے کر آئے تو حیدر خان، احمد لغاری اور میر وجاہت خان اس کے روم میں آئے، جہاں پہلے ممتاز بیگم، سعدیہ بیگم، مہتاب، اناب، علینا اور لڑکی کی ماں بیٹھی تھی۔ جی شروع کیجیے مولانا صاحب، نکاح۔ 1 منٹ، پہلے یہ تو بتائیں نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ زینب کی بات پر سب ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگے جو کہ اٹھی تھی، اور کچھ پیپرز آ کر حیدر خان کو پکڑا دیے۔ میرا نکاح آج سے 1 ماہ اور 4 دن پہلے میر یوشوان سے ہو چکا ہے۔ اس کے اعلان پر سب کے سب ششدر سے حیدر خان کو دیکھنے لگے، جنہوں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ حویلی کی سب عورتیں حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جبکہ میر وجاہت خان سختی سے اپنے دانت بھینچ کر رہ گئے۔ میر کو فون کرو حیدر، ان کی سپاٹ آواز پر حیدر خان نے میر یوشوان کو کال کی، جو کہ دوسری بیل پر بھی کر لی گئی۔ جی بابا جان، اس کی آواز گونجی۔ میر وجاہت خان نے اسپیکر لاؤڈ کر دیا اور بولے، کیا تم نے زینب سے نکاح کیا ہے؟ ان کا سوال میر کو 2 پل کے لیے ساکت کر گیا۔ وہ اس کی خاموشی پر میر وجاہت گرجے، میر میں پوچھ رہا ہوں کیا یہ لڑکی تیرے نکاح میں ہے؟ جی آغا جان، اس کی بات پر جھٹکے سے اٹھے اور احمد لغاری سے بولے، معاف کرنا احمد، جب اپنا خون اپنا فخر ہی دغا کر دے تو دوسروں سے کیا شکوہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے تو احمد لغاری بھی اپنی بیوی اور بیٹوں کو لیے واپسی ہو لیے۔ ممتاز بیگم غصے سے زینب کی طرف بڑھی، جب حیدر لغاری نے ان کو روک دیا۔ چھوڑ دے بھائی صاحب مجھے آج، میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں گی، جب تک یہ زندہ رہی یوں ہی ذلت اور رسوائی کو ہمارا مقدر بناتی رہے گی۔ اس کا باپ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا کہ میری بیٹیوں کو کچھ مت کہنا، یہ میرا غرور، میرا فخر ہے، بیٹوں سے بڑھ کر، پر یہ تو باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے۔ شکر ہے وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے چلے گئے، ورنہ یہ عزت کا جنازہ وہ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب تو قصور میر کا بھی ہے بھابی، اس نے بھی ہمارا سر جھکایا ہے۔ حیدر خان جو اپنے باپ کو صحیح معنوں میں آج ٹوٹا ہوا دیکھا تھا، ایک لمحے میں کمزور دیکھ کر دکھی ہو گئے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، میر نے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس منحوس نے عزت کو تار تار کیا ہے۔ جب یہ سب جانتی ہے تو ان مہمانوں کے آنے سے پہلے سب بتا سکتی تھی۔ گھر کی بدنامی گھر تک رہتی تھی، پر اس نے سوچا سمجھا منصوبہ بنایا صرف ہمارا رشتہ بنوانے کے لیے۔
तमाशा बनवाने के लिए। दिल तो करता है गोली मार दूँ इसे। मुमताज़ बेगम ने नफरत से उसे देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। वो बड़े मीर को पता नहीं क्या हो गया, वो ज़मीन पर गिर पड़े हैं। हवास पाख्ता सुगना के बताने पर सब उनकी तरफ भागे, मगर जरनाब गुमसुम वहीं बैठी रह गई। अगर आका जान को कुछ नहीं, वो नफ़ी में से डलाती बाहर की तरफ लपकी। मीर वजाहत खान को हार्ट अटैक आया था और फौरी ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उनकी हालत खतरे से बाहर थी। फिर एक दिन ही हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आ गए। घर आकर वो अपने कमरे के होकर रह गए थे, बिल्कुल गुमसुम। बस ज़रूरी बात के जवाब में हूँ हाँ कर देता है। अगले दिन मीर भी वापस आ गया और जब सादिया बेगम से सारी हकीकत का पता चला तो लब भीज कर रह गया। जरनाब जो अपने कमरे में ही बंद थी, उसे महताब की ज़ुबानी मीर के आने का पता चला तो वो भी उठकर बाहर आगा जान के रूम की तरफ आई, जहाँ उसने बाहर लाउंज की जानिब खुली खिड़की से झांक कर देखा, जहाँ आगा जान अपने बेड पर दूसरी तरफ मुँह किए टेक लगाए बैठे थे और मीर उनके पाँव की जानिब बैठा। बाकी सब भी वहीं थे। मुझे माफ़ कर दें आगा जान, मैं आपकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता, पर अनजाने में मैंने आपका सर झुका दिया। आपका गुरूर और फ़ख्र था मैं, पर मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे आपकी दी हुई हर सज़ा कबूल है, चाहे तो अपनी जायदाद से इस हवेली से बेदखल कर दें। उफ़ तक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा गुनाह ही सब से बहुत बड़ा है। आपने हमेशा मुझे अपना गुरूर बोला और मैंने वही खाक में मिला दिया। इसमें वो कसूरवार नहीं, मेरे कहने पर उसने ये सब किया। मेरे कहने पर ही आप सबको लाइल रखा गया था। मेरी गलती पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त दाव पर लगा के मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। जरनाब का दिल मुट्ठी में आ गया था। यही सब तो वो चाहती थी कि मीर वजाहत खान से बदला ले, मगर जबकि वो ले चुकी थी अब, मगर उनकी चुप और हालत पर बेचैन थी। वो चाहती थी कि मीर हर इल्ज़ाम अपने सर ले, उनकी यही इज़्ज़त खाक में मिलाए और उसे आग कर दें। अब सारा कुछ जब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था तो उसका दिल क्यों सकूत इख्तियार कर गया था। उसे क्यों नहीं खुशी मिल रही थी, वो क्यों नहीं इस सूरत हाल पर पुरसुकून हो रही थी। वो इन्हीं सोचों में उलझी वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि राहदारी से गुजरते मीर को देखकर रुक तो वो भी गया था और उस पर एक नज़र उसने डाली, और उससे एक नज़र में क्या नहीं था, दुख, शिकवा, टूटे एतबार की किरचियाँ, बेयकीनी, गिला, नफरत और गुस्सा। क्या जरनाब उनकी ताब ना लाती नज़र झुका गया और वो उसके पास से गुजरता आगे बढ़ गया। मीर उसके लब फड़फड़ाए कर रह गए, मगर वो तो चला गया और जरनाब को लगा वो कभी उसका सामना नहीं कर पाएगी। मीर को आगा जान ने माफ़ नहीं किया। वो हमेशा के लिए हवेली छोड़कर जा रहा था। ये खबर उससे महताब ने दी तो कोई उसके रूम में आता नहीं था और ना वो बाहर जाती थी। इस खबर को सुनने के बाद दिल की हालतों से शिश्तर कर दिया था, जो कि तड़प कर उसे बता रहा था कि वो मीर के बगैर नहीं रह सकता और मीर ही उसके खाली मकान का मालिक था। नहीं, मैं मीर को इस जुर्म की सज़ा कभी नहीं मिलने दूंगी जो उसने किया ही नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो दिल में पुख्ता अहद बांधे मीर वजाहत खान के रूम में, जो कि उसे देखकर नंगारी से चेहरे का रुख बदल गए। आज आप चाहे नफरत से रुख मोड़ें या मुझे अपने कमरे से जाने दफ़ा होने का बोलें, पर आपको आज मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि आपकी और मेरी लड़ाई और नफरत में वो इंसान आ गया जिससे ना तो आप दूर रह सकते हैं ना ही मैं उसका इस हवेली से जाना बर्दाश्त कर सकती हूँ। जरनाब के पूर्णम लहजे पर बाहर खड़ा मीर पे साकत हुआ, जो उसे आगे जाने के कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उसके पीछे आया था। आप तो बड़े इंसाफदान हैं, तो एक सदा उसे क्यों जो इस सारे खेल में सिर्फ एक मोहर है के सिवा कुछ नहीं था। खेल तो मैंने खेला आपसे बदला लेने के लिए, और बदला भी किस चीज़ का, सिर्फ अपनी ज़िद का। अब सोचती हूँ कि तो खुद पर लानत भेजती हूँ कि कौन सी महरूमी का बदला लिया मैंने। अच्छा खाना, अच्छा पहनने, अच्छे कॉलेज में पढ़ने, या अपनी पसंद की आज़ाद ज़िंदगी जीने पर, या उस रोक टोक पर जो मेरा बाप भी जिंदा होता तो वो भी करता, या फिर मीर के बराबर हकूक़ ना मिलने पर वो भी तो सब बराबर था। बस फ़र्क था तो एक लड़की और लड़के की मोहब्बत में फ़र्क होता, या अनाब और अलीना से जलसे का, जो बिला झिझक आपकी गोद में आकर बैठ जाते थे और आप उनका पेशानी चूमना। पर ये सब तो मेरी नाफरमानी की सूरत नहीं मिला। मुझे नहीं पता था मेरी आंखों में कौन सी गफलत की पट्टी बंधी कि मैं सब करती चली गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते अगर बाहर खड़े मीर के दिल पर गिर रहे थे तो मीर वजाहत पर भी गरां गुजर रहे थे। जो आज से 22 साल पहले मेरे पापा ने आपके साथ किया, वही मैंने दोहराया। आपने उनको भी माफ़ कर दिया और मुझसे भी कोई वास्पुर्स नहीं की, पर क्यों? आपने मुझे कोई सज़ा क्यों नहीं दी? मुझे आग करें, मुझे इस घर से बेदखल करें, जो सज़ा देनी है, पर मीर को नहीं। उसके हाथ उनके पाँव पर थे। सारा कसूर मेरा है तो सज़ा भी असल हकदार मैं ही हूँ। हाँ, मीर का ये कसूर है, ज़रूर है कि उसने मुझ जैसी खुदगर्ज लड़की से मोहब्बत की। मैं तो उससे नज़रें मिलाने की काबिल भी नहीं रही हूँ। हो सके तो अपने बेटे मीर अज़ाम की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो झटके से उठी और अपने आंसू साफ करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
اور پھر اگلی صبح سب کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنی تھی۔ میر وجاہت خان پورے 7 دن بعد اپنے کمرے سے نکلے اور سب کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے تھے، سوائے زرناب کے سب موجود تھے وہاں۔ زرناب کہا ہے اسے بھی بولو آ کر ناشتہ کرے۔ میر وجاہت کے کہنے پر مہتاب اسے بلا رہی، جس نے پہلی نظر میر یشوان پر ڈالی مگر وہ نظریں پھیر گیا اور زرناب اس کی بے رخی پر کٹ کر رہ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے میر اور زرناب کی شادی کر دی جائے، نکاح تو ہو چکا ہے مگر باقی کی رسومات تو رہتی ہیں نا، اور ساتھ مہتاب کی بھی۔ مہتاب اس لڑکی کو بولو کہ اپنی فیملی کو آج ہی بھیجے، اگر ہمیں تمہارے لیے جو ٹھیک لگا تو ہاں کر دیں گے۔ میر تم نے ساری چھان بین کرنی ہے لڑکی کی اور اس کے خاندان کی۔ ان کے بات پر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر آئی سوائے میر کے، جس کے چہرے پر ناخوشی زرناب میں محسوس کر لی تھی۔ حیدر خان اور میر وجاہت کے جانے کے بعد خواتین آپس میں ڈسکس کرنے لگی۔ میر تم اگر شہر جاؤ تو زری کو اما جان اتنے پلان بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بس مہتاب کی شادی ہوگی۔ جو رشتہ میں نے 1 ماہ پہلے جوڑا تھا وہ ٹوٹنے کے لیے جوڑا گیا تھا، اس لیے اب اس کا ختم ہو جانا بے حد ضروری ہے۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا سب کو ہکا بکا چھوڑتا لمبے لمبے ڈھک پڑتا چلا گیا۔ زرناب بھی آنسو پیتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور پھر احمد اور اس کی فیملی سب کو پسند آ گئے تھے، کافی ویل آف فیملی تھی اور اپنا کاروبار تھا۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، مگر یشوان تھا کہ سب سے نالاں تھا۔ زرناب نے بہت بار اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میر زرناب کی پکار کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھنے لگا مگر زرناب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میر پلیز یوں نہ کریں، مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ یہی تو غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں تمہاری چالاکیوں کو سمجھ نہیں پایا، تجھے نہیں سمجھ پایا۔ میر نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ میر نے سختی سے لب کھینچ لیا۔ پلیز آپ بھول نہیں سکتے، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ کیسے بھول جاؤں؟ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ توہین کی ہے میری محبت کی، میرے سچے جذبات کی، اور مجھے کوئی غصہ نہیں بلکہ دکھ ہے کہ تمہارے نزدیک یہ اوقات تھی میری۔ تم نے استعمال کیا مجھے میرے احساسات کا خیال کیے بغیر کہ کس قدر تکلیف پہنچ سکتی ہے مجھے، پر نہیں، تمہیں تو آغا جان سے بدلہ لینا تھا، مجھے ان کی نظروں سے جھکانا تھا۔ تو اب جشن مناؤ، یہ دکھاوے کے آنسو نہیں۔ وہ بھڑکتے لہجے میں بول کر رکا نہیں تھا۔ زرناب بے بسی ہو کر رہ گئی۔ مہتاب جو سب سن چکی تھی اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھی۔ اب تم نے ان کا دل توڑا ہے تو تکلیف تو ہوگی نا ان کو۔ معافی بھی تو مانگ رہی ہوں نا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اکیلی معافی سے بات نہیں بنے گی، تم ان کو منانا بھی ہوگا۔ تمہیں گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور تم ہو کے اپنے ناراض سیاں کو لے کر بیٹھی ہو۔ منا تو رہی ہوں اور کیسے مناؤں؟ اب کہ وہ جھنجھلائی۔ اور میری کم عقل بہن ایسے نہیں، ذرا اور انداز سے منانے کی کوشش کرو۔ اور کون سے؟ وہ سمجھی نہ تو مہتاب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تم ان کی بیوی ہو، ان کو منانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو جاؤ، ذرا رومانٹک انداز میں۔ مہتاب کی بات سمجھتے اس کے گال سرخ ہوئے۔ اس شرما یا کو چھوڑو اور کوئی تیاری شیاری کر کے ان کے پاس جاؤ، دیکھنا کل ہی رخصتی کا شور مچا دیں گے۔ مہتاب کی معنی خیزیت پر وہ شرم سے اسے گھور بھی نہ سکی تو مہتاب کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ اور پھر رات کو وہ سب کے سو جانے کے بعد میری یشوان کے کمرے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے نرم قالین پر اپنے قدم رکھے اور اسی آہستہ طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر کمرے میں ڈالی جہاں نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور میری یشوان میرون کمبل میں دبکا سویا ہوا تھا۔ یہ کمرہ اسے شروع سے بہت پسند تھا اور اسے اب یاد آ رہا تھا کہ جب یہ کمرہ یشوان کو ملا تو اس نے کافی شور بتایا تھا، اور جب یشوان کو پتہ چلا تو اس نے بہت نرمی سے سمجھاتے ہوئے آخر میں کہا، ویسے بھی تم ایک جیسے 2 بیڈ روموں کا کیا کرو گی؟ اور میر کی اس بات کا مطلب وہ اب سمجھی تھی۔ اب خود کو کوس رہی تھی کہ اسے کیوں نہیں اس کی محبت کا پتہ چلا۔ وہ بیڈ کے قریب آئی جہاں میر سویا ہوا اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے واپسی کا سوچنے لگی مگر پھر اس کی ناراضگی کا سوچ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ میر اس کے نرم و ملائم بالوں کو اس کی کشادہ پہ نشانی سے ہٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے اور نرمی سے بولتے اس کی زندگی پلے ڈال دی۔ وہ قسمت کھا کر آگے کھولتا اسے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں وہ بھی اسے یقین نہیں تھا اس نے مجھے دیکھا۔ جب اب ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے تو میں کیا کرتی پھر؟ ویسے تو 2 منٹ بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ وہ پرشکوہ لہجے میں بولی تو میر کہنا صاف کر کر اٹھ کر لائٹ آن کی اور پھر اس کی طرف دیکھا جو کہ پنک گرم سوٹ میں اسکن پھول کی چادر شانوں پر اوڑھے بالوں کو جوڑوں کی شکل میں لپیٹے سادگی میں بھی اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ زرناب کی گہری نگاہوں سے قائم خود تھی، بول اٹھی، آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ جب تک مناؤ گی نہیں۔ میر یشوان کا دل اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ہی موم ہو گیا تھا۔ منانے تو آئی ہوں، پلیز مان۔ تم
نے بہت ہرٹ کیا ہے مجھے. میں نے تو محبت میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تھا مگر تم نے تو کچھ بدلا لیا. اس کے لہجے کا دکھ پر وہ اپنا دل پر محسوس کرنے لگی. میری یہ سچ ہے میں نے صرف آپ کو آگاہ جان کی نظروں سے گرانے کے لیے یہ سب کیا مگر یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے کہ میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی. مجھے اپنی فیلنگس کا احساس تب نہیں ہوا اور اب جب مجھے لگا آپ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تب احساس ہوا کہ میں اپنے ساتھ غلط کرتی گئی. پورنم آنکھیں لیے میرے کو اختیار کر گئی. اس نے اسے اپنے ہزار میں لے کر اس کے ہر نادانی اور بیوقوفی کو معاف کر دیا تھا. اصل میں وہ اپنا دل اس دن ہی صاف کر گیا تھا جس دن اس نے آغا جان کے سامنے اعتراف کیا تھا. اور یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے کہ یشوان نہ تو تم سے ناراض رہ سکتا ہے نہ تم سے نفرت کر سکتا ہے. بلکہ میر کو تمہاری غلطی بھی غلطی نہیں لگتی بلکہ مجھے خود پر غصہ آیا تھا کہ میں نے اتنا روڈلی بیہیو کیوں کیا تمہارے ساتھ اس دن. اتنی محبت زرناب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جو اس کے سینے میں جذب ہونے لگے. میر جس نے بلیک ٹراؤزر پر صرف بلیک بنیان زیب تن کی تھی اپنے سینے پر نمی محسوس کرتے اسے نرمی سے اپنے آگے کیا جو کہ رو رہی تھی. تم رو رہی ہو؟ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا تم اس وجہ سے رو رہی ہو کہ میں تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں؟ وہ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر تھا. زرناب روتے ہوئے ہنستی. تو تم بھی کر لو مجھ جتنی. میر مسکراتے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا. آپ جتنی تو نہیں کر پاؤں گی پر بہت کرتی ہوں. آسودگی سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی. کوئی ثبوت؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا جس کی آنکھوں کی الوہی چمک اسے نظریں چرانے پر مجبور کرے گی. دیکھو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو کوئی ثبوت بھی دو نا. کیا میں نے مانگا تھا آپ سے اور نہ آپ نے دیا؟ وہ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی. میر اس کی یوشین پیچانی چومتا اس کی گلابی رخسار اس کی آنکھوں کو چومتا حقیقتاً اسے سر پٹا گیا. اس کا لمس اس کے گال دہکا گیا تھا. فی الحال تو اتنا ثبوت دے سکتا ہوں باقی تو آج سے 20 دن بعد ہی ثابت کر پاؤں گا. اس کی گمبھیرتا زرناب کا دل دھڑکا گئی. اس کی معنی خیزی سرگوشی پر اسے سینے میں سمٹنے پر مجبور کر گئی. مطلب کہ کوئی چانس نہیں؟ رات کا اس پہر آپ کے سینے سے لگی کھڑی ہوں کہ آپ کو ابھی بھی کوئی ثبوت چاہیے؟ نظریں جھکائے بولتی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر گئی. زرناب اس کی آنکھوں سے چھلکتے پیام کو نظر انداز کرتی اسے الگ ہو کر جانے لگی مگر ہاتھ پکڑ کر روک چکا تھا. مجھے چلنا چاہیے. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایک رات ہی تو ہے, گزر جانے دو. تنہائی اور غربت کا فسون دونوں کو گرفت میں لے رہا تھا. زرناب کا قرب سے کسی لطیف سی شرارت پر رخسار رہا تھا. وہ بالآخر اس کے چہرے پر جھکتا اپنا حق وصول کر گیا. زرناب کے پورے وجود میں ایک برقی سی پھیل گئی. وہ خود بھی ان جان فضول لمحوں سے دامن نہ چھڑا سکی. آپ بہک رہے ہیں. وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بول اٹھی. تو سمیٹ لو نا. اس کا لہجہ بوجھل ہونے لگا. زرناب کے لرزتے ہونٹ اسے مدہوش کر رہے تھے. کب اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلے گی اسے خبر نہ ہوئی مگر زرناب کو اس کی حد سے بڑھتی شرارتوں کا احساس ہوا تو بھرپور مزاحمت کرتی اس کی گرفت سے نکلی. مجھے اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا. وہ شال کو ٹھیک کرتی اس کی پرشوق جذبے لٹاتی آنکھوں سے خائف ہوئی. میں 20 تاریخ سے پہلے تو کسی بھی وقت آپ کے اس کمرے میں آنا ٹھیک نہیں مسز. اوف یہ دن کیسے گزریں گے. بس ہم دونوں کی شادی ہو تو 2 ہفتے پیچھے کروا لیتا پر اب وہ گہرا سانس پڑتا تاثر زدہ ہو گیا تو وہ کھل کر مسکرا دی. آپ تو کینسل کروا رہے تھے شادی. وہ تو بس اوپر سے تمہیں لائن پر لانے کے لیے. اچھا اب ادھر تو آؤ. اب آئی ہو تو ڈسکس کرتے ہیں کہ روم کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے. وہ بہانے سے پھر سے اسے پکڑ چکا تھا اور وہ اس کی شرارت سمجھتی اس کی سینے پر مکے برسانے لگی اور میری یشوان اس کی پیشانی چومتا مسکرانے لگا جس میں زرناب کی اسودہ مسکراہٹ بھی شامل ہو